نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں اسم کی علامات کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید اسم کی کچھ علامات انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، فرما رہے ہیں کہ اسم کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کسی کلمے کا مسند الیہ ہونا، کسی کلمے کا مسند الیہ ہونا، جیسے زید کاتب۔ یعنی اگر آپ کو کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا لفظ ملے جو سینٹنس میں، جملے میں مسند الیہ بن رہا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ کلمہ یا یہ لفظ جو ہے یہ مسند الیہ ہونے کی وجہ سے اسم ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ آگے مسند الیہ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اور اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف دوسرے لفظ کی ایسی نسبت کی گئی ہو جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو، یعنی اس پر متکلم کا خاموش ہونا صحیح ہے۔ تو یہ مسند الیہ کی ڈیفینیشن آ گئی کہ مسند الیہ وہ اسم ہے کہ جس کی طرف دوسرے لفظ کی نسبت کی گئی ہو اور اس کے نتیجے میں مخاطب کو پورا فائدہ بھی حاصل ہو، تو ایسے لفظ کو ہم کہیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیے، مثال کے طور پر زیدن، جی زیدن کاتب، انشاءاللہ اس سے بات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اب یہاں دیکھیے، ہم نے جو مسند الیہ کی ڈیفینیشن ابھی پڑھی ہے، اس کی تعریف پڑھی ہے، اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھی کہ ایک تو اس لفظ کی طرف، اس کلمے کی طرف کسی دوسرے لفظ کی نسبت کی گئی ہو، اور دوسری بات یہ کہ مخاطب کو اس نسبت سے پورا فائدہ حاصل ہو، یعنی متکلم کا اس پر خاموش ہونا صحیح ہو۔ اب یہاں دیکھیے کہ جو یہ زیدن کا لفظ ہے، یہ جو کلمہ ہے، اس کی طرف کاتبن کی نسبت کی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زید لکھنے والا ہے، زید لکھنے والا ہے۔ تو زید کی طرف لکھنے والا ہونے کی جو نسبت کی گئی ہے، یہ نسبت ایسی نسبت ہے کہ جس کے ذریعے سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ یعنی جس وقت مخاطب اس بات کو سنے گا زیدن کاتبن، تو اسے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اس کو زید کے متعلق لکھنے والا ہونے کا علم حاصل ہوگا کہ بھئی زید جو ہے وہ لکھنے والا ہے، اس کو اس بات کا علم حاصل ہوگا۔ تو یہ جو اس کو علم حاصل ہو رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں مخاطب کو فائدے کا حاصل ہونا۔ جی، اسی کو کہتے ہیں کہ مخاطب کو فائدہ کا حاصل ہونا۔ تو حاصل کیا ہوا؟ نتیجہ، خلاصہ کلام کیا ہے؟ کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زید ایسا لفظ ہے کہ جس کی طرف ایک دوسرے لفظ کی نسبت بھی کی گئی ہے اور اس کے ذریعے سے مخاطب کو پورا فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اس کو زید کے متعلق کاتب کا علم ہو رہا ہے کہ زید لکھنے والا ہے، لہذا زید کو ہم کہیں گے کہ یہ مسند الیہ ہے۔ جی، لہذا ہم زید کو کہیں گے کہ یہ زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے۔ اور اس کا لغوی معنی جو ہے، لنگوسٹک میننگ بھی یہی ہے، مسند الیہ کا معنی کہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو، اسناد کیا گیا ہو۔ اسی مسند الیہ کا دوسرا نام جو ہے وہ مبتدا بھی ہے۔ جی، اسی کو مبتدا کہتے ہیں۔ جی، مبتدا۔ اور اس کا ایک نام محکوم علیہ بھی ہے۔ جی، محکوم علیہ۔ اور اس کے مزید بھی کئی نام آتے ہیں، لیکن اس سے بات جو ہے وہ زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو اتنی یہ دو نام ہیں ابتدا کے اندر، یہ جو دو نام ہیں
ان کو یاد رکھنا ضروری ہے. ہمارے علم میں یہ ان دو ناموں کا زیادہ تر اس کا استعمال ہوگا. جو فن ہم سیکھ رہے ہیں، علم النحو کا فن جو علم سیکھ رہے ہیں، اس میں زیادہ تر ان دو لفظوں کا استعمال ہوگا. تو اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور مبتدا بھی کہتے ہیں. تو ہر ایسا لفظ کہ جو کسی جملے کے اندر مبتدا بن رہا ہوگا، آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ اسم ہے، یہ لفظ اسم ہے، کیونکہ فعل کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. یہ قانون ہے، فعل کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. اسی طرح حرف جو ہے وہ بھی کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. اگر کہیں بنے گا تو وہ بتاویل مفرد ہوگا، یعنی اسم کی تعویل میں یا مفرد کی تعویل میں ہو کر اس کا مبتدا بننا درست ہوگا. اب مصنفین حضرات نے یہاں پر تعلیم النحو میں اس مقام پر اسم کی اتنی ہی علامات کو ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ اسم کی مشہور علامات ہیں. کچھ اور علامات بھی ہیں جن کو مصنفین نے یہاں ذکر نہیں کیا. تدریب النحو کے پیج نمبر 9 صفحہ نمبر 9 اس کے حاشیے میں مصنفین حضرات نے اسم کی بقیہ علامات کو ذکر کیا ہے. تو آئیے انہیں دیکھتے ہیں. ان علامات میں سے پہلی علامت یہ ذکر کی کہ کسی کلمے کا تثنیہ ہونا، کسی کلمے کا تثنیہ ہونا. اگر کوئی لفظ آپ کو عربی زبان میں ایسا ملے کہ وہ تثنیہ ہو تو تب بھی آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے. تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ دو کو کہتے ہیں. ہماری اردو اور انگلش میں ایک کے بعد جمع آ جاتا ہے، واحد کے بعد جمع آ جاتا ہے، سنگولر کے بعد پلورل آ جاتا ہے، یوں کہہ لیں سنگولر کے بعد پلورل آ جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں سنگولر کے بعد پلورل نہیں آتا، بلکہ عربی زبان میں سب سے پہلے واحد، اس کے بعد تثنیہ اور اس کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ جمع آتا ہے. تو کسی کلمے کا تثنیہ ہونا یہ بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے. اب تثنیہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے کہ تثنیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اسم کے آخر میں الف ہو اور نون مکسور ہو، یا پھر یا ساکن ہو اور نون مکسور ہو. جیسے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، اس سے بات جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، ایک ہے لفظ راجولانی، اس کا معنی ہے دو آدمی، راجولانی. اسی طرح ایک لفظ ہے راجولینی، راجولینی، اس کا معنی بھی وہی ہے، دو آدمی. اب یہاں دیکھیے کہ یہ لفظ جو ہے یہ تثنیہ ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ تثنیہ ہے، تو آپ فوراً اس کو جواب میں کہیں کہ ہمیں ایسے پتا چلا کہ اس کے آخر میں الف ہے اور نون مکسور ہے، یعنی نون ہے زیر والا. تو یہ جو نون کے نیچے حرکت ہے اس کو کسرہ یا زیر کہتے ہیں. تو اس کے آخر میں چونکہ یہ نون کسرے والا زیر والا موجود ہے اور الف بھی موجود ہے، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے. اور جب یہ تثنیہ ہے تو پھر یقیناً یہ کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ آپ نے ابھی ابھی پڑھا کہ اسم کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ تثنیہ ہو. اسی طرح راجولینی یہ بھی تثنیہ ہے. اگر اس کے متعلق آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ بھی یہ تثنیہ ہے، تو آپ اس کو جواب میں فوراً کہیں ہمیں ایسے پتا چلا کہ اس کے آخر میں یا ساکن اور نون مکسور موجود ہے، نون زیر والا کسرے والا موجود ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے. اور جب یہ تثنیہ ہے تو پھر یقیناً یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. پھر یقیناً اس کو کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. تو یہ ایک علامت ہوگی. اس سے اگلی علامت دیکھیے کہ کسی کلمے کا جمع ہونا، کسی کلمے کا جمع ہونا یہ بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے. جیسے دیکھیے مثال کے طور پر رجال، جی رجال، یا ایک دوسرا لفظ ہے مسلمون، جی مسلمون، مسلمون. اب آپ دیکھیے رجالن کا معنی ہے بہت سارے آدمی، کئی آدمی. اسی طرح مسلمون کا معنی ہے بہت سارے مسلمان، کئی مسلمان. تو چونکہ یہ دونوں کے دونوں الفاظ جو ہیں، یہ دونوں کے دونوں کلمات، یہ دونوں کے دونوں جمع ہیں،
لہذا اس وجہ سے یعنی پلورل ہیں، لہذا اس وجہ سے یہ کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے۔ تو اگر آپ کو کہیں بھی کوئی لفظ جو ہے وہ جمع مل جائے تو آپ آنکھیں بند کر کر کہہ دیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، یہ بھی اسم ہے۔ یاد رکھیے کہ بعض افعال کی بھی آپ تثنیہ پڑھیں گے اور جمع پڑھیں گے۔ حقیقت میں وہاں پر بھی ہلکا سا اشارہ عرض کر دیتا ہوں، تفصیل سے عرض نہیں کرتا، کہ وہاں پر بھی فعل جو ہوتا ہے وہ مفرد ہی رہتا ہے۔ حقیقت کے اندر اس کی جو ضمیر ہوتی ہے، جو اس کا فاعل بن رہا ہوتا ہے، وہ تثنیہ یا جمع ہوتا ہے۔ فعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سنگل ہی رہتا ہے، فی نفسی ہی اس کی کوئی تثنیہ اور جمع نہیں ہوتی۔ اس سے آگے دیکھیے، آگے ایک اور علامت ہے، فرمایا کہ کلمے کا موصوف ہونا، کسی کلمے کا موصوف ہونا، یہ بھی کسی کلمے کے اسم ہونے کی علامت ہے، کسی کلمے کے اسم ہونے کی دلیل ہے۔ اب موصوف کسے کہا جاتا ہے؟ موصوف کہا جاتا ہے اس کلمے کو یا اس ذات کو کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو، اسے موصوف کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں راجل کاتب، جی راجل کاتب، اس کا معنی ہے لکھنے والا آدمی، لکھنے والا آدمی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں راجل کا معنی ہے آدمی اور کاتب کا معنی ہے لکھنے والا، تو یہ لکھنے والا ہونا یہ راجل کی ایک صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ راجل کی ایک صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، لہذا راجل وہ کلمہ ہے کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور چونکہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے لہذا راجل کیا ہوگا؟ موصوف ہوگا۔ اور چونکہ یہ موصوف ہے اس لیے آپ بلا جھجک کہیں کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو کسی کلمے کا موصوف ہونا یہ بھی اس کے اسم ہونے کی دلیل ہے، اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی علامت دیکھیے، کلمے کا علم ہونا، جی کسی کلمے کا علم ہونا۔ علم ہونے کا کیا مطلب؟ کہ وہ کسی کا نام ہو۔ علم کا معنی کیا ہے؟ کسی کا نام ہونا۔ تو جو لفظ کسی شخص کا یا کسی چیز کا نام ہو وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہی ہوگا۔ یہ بھی کسی لفظ کے اسم ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرا نام ہے محمد عظیم، جی محمد، یا اور کوئی مثال لے لیں، جیسے مثال کے طور پر زید ہے، یہ ایک نام ہے زید، تو لہذا چونکہ یہ کسی کا نام ہے اس وجہ سے یہ اسم ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر ایک نام ہے لہذا ابو بکر بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو لفظ یا کلمہ کسی کا نام ہو وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہی ہوگا۔ تو کسی کلمے کا علم ہونا یعنی کسی چیز کا نام ہونا یہ بھی اس کے اسم ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ اسی طرح کسی کلمے کا منسوب ہونا، کسی کلمے کا منسوب ہونا، یہاں منسوب ہونے کا کیا مطلب؟ کہ کسی کلمے کی کسی کی طرف نسبت کی گئی ہو۔ اسے آسان لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کلمے کے آخر میں یا نسبت کی ہو، جی کسی کلمے کے آخر میں یا نسبت کی ہو۔ یاد رکھیے کہ ہماری اردو اور فارسی میں یا نسبت کی جو ہوتی استعمال ہوتی ہے وہ ساکن ہوتی ہے، اور عربی زبان میں جو یا نسبت کی استعمال ہوتی ہے وہ مشدد ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے ہمارا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، تو لفظ ہے پاکستان، اور جب ہم نے اپنی نسبت پاکستان کی طرف کرنی ہو تو اسی کے آخر میں یا ساکن لگا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، جی پاکستانی ہیں۔
تو یہ ہے کسی کلمے کا منصوب ہونا، یعنی اس کے آخر میں یا نسبت کی ہو، منصوب سین کے ساتھ ہے، صاد کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو عربی زبان میں اگر آپ کہنا چاہیں تو عربی میں چونکہ پے نہیں ہوتا، اس کی جگہ با ہوتا ہے، تو پھر یہ ورڈ یا یہ لفظ یہ بن جائے گا باکستانی یون، باکستانی یون، جی باکستانی یون، جی سوری یہ زیر نہیں ہے، تو باکستانی یون۔ امید ہے کہ اسے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو عام طور پر عربی زبان میں جو کلمہ منصوب ہو اس کے آخر کے اندر یا مشدد ہی ہوگی، یا مشدد ہی ہوگی۔ تو کسی کلمے کا منصوب ہونا یعنی کسی کلمے کے آخر میں یا نسبت کا ہونا، یہ بھی اس کلمے کے اسم ہونے کی علامت اور اس کلمے کے اسم ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اسم کی علامات جو ہیں یہ مکمل ہو گئی۔ اس سے آگے چلتے ہیں فعل کی علامات کی طرف۔ آگے فعل کی علامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ فعل کی مشہور علامات یہ ہیں: کلمے کے شروع میں قد، سین یا سوفا ہونا، جیسے قد افلح، سینصر، سوف تنصر۔ تو یہ پہلی علامت جو ہے وہ ذکر فرمائی کہ کسی کلمے کے شروع میں قد ہو، سین ہو یا سوفا ہو، یعنی ان تینوں الفاظ میں سے، ان تینوں کلمات میں سے کوئی کلمہ اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو یہ بھی اس لفظ کے فعل ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے قد افلح، جی قد افلح، جی قد افلح۔ اب یہ جو افلح ہے اس کا معنی ہے کہ وہ کامیاب ہوا۔ قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، تحقیق، بے شک، جسے آپ انڈیڈ کہہ سکتے ہیں، انڈیڈ۔ تو قد کا معنی ہے تحقیق اور افلح کا معنی ہے کہ وہ کامیاب ہوا۔ تو یہ جو افلح ہے یہ فعل ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فعل ہے، تو آپ اس کو فوراً کہیں، جی آپ اس کو فوراً کہیں کہ اس کے شروع کے اندر یہ قد موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے کہ یہ جو افلح کا لفظ ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فعل ہے، تو آپ اس کو جواب کیا دیں گے کہ اس کے شروع کے اندر کیا موجود ہے؟ قد موجود ہے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ افلح کا لفظ جو ہے، یہ کلمہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اسی طرح اگر کسی کلمے کے شروع کے اندر سین ہو تو یہ بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہوگی۔ جیسے اس کی مثال دیکھیے، مثال کے طور پر لفظ ہے سینصر، جی سینصر، اس کا معنی ہے کہ ان قریب وہ مدد کرے گا۔ اب یہ جو ینصر ہے یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فعل ہے، تو آپ فوراً کہیں کہ ہمیں ایسے پتا چلا کہ اس کے شروع کے اندر سین موجود ہے۔ جی یہ لیٹر کیا ہے؟ سین، یہ اس کے شروع کے اندر موجود ہے، سا ینصر۔ اسی طریقے سے کسی کلمے کے شروع میں سوفا کا ہونا، یہ بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہے، اس کے فعل ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیے، جی سوفا ینصر۔ تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھ لے، ینصر جو ہے اس کا معنی ہے کہ وہ مدد کرے گا، تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھ لے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ینصر فعل ہے، تو آپ فوراً کہیں کہ ہمیں ایسے پتا چلا کہ اس کے شروع میں سوفا ہے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ کسی کلمے کے شروع میں قد کا آ جانا، سین کا آ جانا، یا کسی کلمے کے شروع میں سوفا کا آ جانا، یہ بھی اس کلمے کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ اس سے اگلی علامات دیکھتے ہیں۔
فرماتے ہیں کسی کلمہ کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف ہونا، جیسے ینصرو، حروف عطینہ 4 ہیں، حمزہ، تا، یا، نون، ان کا مجموعہ ہے عطینہ۔ تو کسی کلمہ کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ بھی اس کلمے کے فعل ہونے کی علامت ہوگی، اس کلمے کے فعل ہونے کی دلیل ہوگی۔ ان حروف عطینہ کو ہی مضارع کی علامات بھی کہتے ہیں، علامات مضارع بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ نے علم الصرف کچھ پڑھا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ علامات مضارع کسے کہتے ہیں۔ تو کسی کلمہ کے شروع میں حروف عطینہ کا ہونا، یہ بھی ان میں سے کسی ایک حرف کا ہونا، حروف عطینہ میں سے کسی ایک حرف کا ہونا، یہ بھی اس کلمے کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے ینصرو، ینصرو، اگر کوئی شخص آپ سے پوچھ لے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ینصرو جو ہے یہ فعل ہے، تو آپ فوراً کہیں کہ اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے یا آ گیا، حروف عطینہ میں سے یا آ گیا۔ اسی طرح اگر لفظ ہو انصرو، انصرو، واحد متکلم کا صیغہ انصرو، تو یہ بھی فعل ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فعل ہے، تو آپ کہیں کہ ہمیں ایسے پتا چلا کہ حروف عطینہ میں سے حمزہ جو ہے وہ اس کے شروع میں آ گیا۔ تو حروف عطینہ جو ہیں یہ 4 ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی حرف، کوئی بھی لیٹر کسی کلمے کے شروع کے اندر آ جائے تو یہ بھی اس کلمے کے فعل ہونے کی علامت ہوگی، یہ بھی اس کلمے کے فعل ہونے کی علامت ہوگی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ان کا آنا علامت مضارع کے طور پر ہوگا۔ اگر علامت مضارع کے طور پر نہ ہوں، ویسے ہی مثلا کلمے کے مادہ میں یا حروف اصلیہ میں داخل ہوں، تو پھر یہ فعل ہونے کی علامت نہیں ہوں گے، پھر یہ فعل ہونے کی علامت نہیں ہوں گے۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے جو آپ علم الصرف کے اندر اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ وہاں سمجھ چکے ہوں گے، یا جب ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے تو وہاں سمجھیے گا۔ یہ ایک علامت ہوگی فعل کی۔ اسی طرح ایک اور علامت ذکر فرمایا کہ کسی کلمہ کے شروع میں حرف جازم کا ہونا، جیسے لم ینصر، حروف جازمہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب یہ فعل مضارع کے شروع میں آئیں تو یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اس وجہ سے ان حروف کو حروف جوازم کہتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک حرف کو حرف جازم کہتے ہیں۔ جیسے یہاں ہے کہ کلمہ کے شروع میں حرف جازم کا ہونا، جازم کا کیا مطلب؟ جزم دینے والے، جزم دینے والے، جیسے لم ینصر۔ تو اب اس مثال میں دیکھیے لم ینصر، اب پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جزم کسے کہتے ہیں؟ جزم اس کو کہتے ہیں، سکون کو، اس کو جزم بولتے ہیں۔ تو را کے اوپر جو سائن ہے اس کو جزم بولتے ہیں۔ تو اب اگلی بات سمجھیے کہ یہ جو جزم ہے را کے اوپر، یہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ اس لم کی وجہ سے آ رہا ہے، اس لیے اس لم کو ہم حرف جازم کہتے ہیں، حرف جازم یعنی جزم دینے والا لیٹر، حرف جازم۔ جی امید ہے کہ آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب اصل بات کی طرف آئیے کہ ینصر جو ہے یہ فعل ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ یہ کیوں فعل ہے تو آپ اس کو جواب میں کہیں اس لیے کہ اس کے شروع میں حرف جازم لم موجود ہے، یہ حرف جازم لم موجود ہے، اور کسی کلمہ کے شروع میں کسی حرف جازم کا آ جانا یہ بھی اس کلمہ کے اسم ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔
چنانچہ یہ جزم دینے والے حروف جوازم کتنے ہیں اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حروف جازمہ 5 ہیں، لم 1، لما 2، تیسرا ہے لام امر، اور چوتھا ہے لائے نہیں، اور پانچواں ہے ان شرطیہ۔ اسی طرح فعل کی ایک اور علامت بیان فرما رہے کہ کسی کلمہ کے شروع میں حرف ناصب کا ہونا، جیسے لن ینصرا، اور فرما رہے حروف ناصبہ 4 ہیں، ان لن کے اذن، ان لن کے اذن۔ جی اس کی مثال دیکھیے تو وہاں آپ کو اس کی بات جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ جی اس کے شروع میں ہم لن لگا لیتے ہیں، جی لن ینصرا۔ اب اس میں دیکھیے کہ یہ جو ہے اس کو ہم نصب کہتے ہیں، جی اس کو ایک زبر بھی کہتے ہیں، فتحہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ایک نصب بھی کہتے ہیں، نون صاد با، نصب۔ اور یہ جو نصب ہے یہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ یہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے، آپ یہ بات علم الصرف میں پڑھ چکے ہوں گے، یہ اسی کو سمجھ لیجئے کہ تھوڑا ہم نے دہرا دیا، تکرار کر لیا۔ تو یہ نصب کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ لن کی وجہ سے آ رہا ہے، لہذا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حرف ناصب ہے، یہ حرف ناصب ہے۔ اب اصل بات کی طرف آئیے کہ ینصرا جو ہے یہ فعل ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ بھئی ینصرا فعل ہے، تو آپ فوراً اس کے جواب میں کہیے کہ ہمیں ایسے پتا چلا کہ اس کے شروع کے اندر حرف ناصب یعنی لن موجود ہے، لہذا یہ کیا ہوگا؟ یہ فعل ہوگا، یہ اس کے فعل ہونے کی دلیل ہے، فعل ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ حروف نواسب جو ہیں فعل مضارع پر داخل ہو کر جو اس کو نصب دیتے ہیں، یہ کل 4 ہیں، دیکھیے ان، لن، کے، اذن۔ تو اگر کسی کلمہ کے شروع میں ان چاروں حروف میں سے کوئی حرف آپ کو نظر آ جائے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کلمے کے متعلق کہہ دیجئے کہ یہ فعل ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت بیان فرما رہے ہیں کہ کلمہ کے آخر میں تا تانیث ساکنہ ہونا، تائے تانیث ساکنہ کا ہونا، جیسے اس کی مثال بیان فرما رہے ہیں ناصارت، جی ناصارت، ناصارت، یہ بھی کسی کلمے کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ یہ اس کا معنی ہے کہ اس نے مدد کی، جی واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ، ناصارت اس نے مدد کی۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے آخر میں تا ساکنہ موجود ہے اور یہ تانیث کی علامت ہے، یعنی اس کلمے کے مؤنث ہونے کی علامت ہے کہ یہ کلمہ مؤنث ہے۔ تو چونکہ اچھا جی یہ تا جو ہے یہ تا تانیث بھی ہے اور پھر یہ ساکن بھی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جزم آ رہا ہے، مجزوم بھی ہے، ساکن بھی ہے، اس وجہ سے اس کلمے کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے کہ یہ ناصارت کا جو لفظ ہے یہ فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے، تو آپ کہیں کہ یہ فعل ہے۔ اس کا اگلا سوال ہوگا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فعل ہے؟ تو آپ جواب میں فرمائیں کہ مجھے ایسے پتا چلا کہ اس کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ موجود ہے، اس کو تائے تانیث ساکنہ بولتے ہیں، تو مجھے اس سے پتا چلا کہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس سے آگے چلیے اگلی علامت کہ کسی کلمہ کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یعنی نون مشدد یا خفیفہ یعنی نون ساکن کا ہونا، یہ فعل کی علامات میں سے چھٹی علامت ہے۔ تو کسی کلمہ کے آخر میں نون مشدد کا ہونا یا نون مخفف کا ہونا، نون مشدد کسے بولتے ہیں؟ نون مشدد بولتے ہیں وہ نون جس کے اوپر یہ سائن ہو، شد ہو جس کے اوپر، جی
اب دیکھیے، اب آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ اس کو نون مشدد بولتے ہیں، اس کے اوپر یہ سائن ہے تشدید کا، شد کا۔ تو اگر کسی کلمہ کے آخر میں، کسی لفظ کے آخر میں آپ کو یہ نون مشدد نظر آ جائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ لفظ یا یہ کلمہ بھی کیا ہے، فعل ہے۔ اسی طرح نون مخفف، نون خفیفہ بھی جس کو بولتے ہیں، یا نون ساکن کہہ لیں اس کو، یہ دیکھیں یہ نون ساکن، اس کے یہ تینوں نام ہیں۔ اسے نون مخفف بھی کہتے ہیں، اور نون ساکن بھی کہتے ہیں، اور نون خفیفہ بھی بولتے ہیں جی۔ تو اس کے یہ تینوں نام ہیں، نون مخفف بھی۔ یہ نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ سادہ لفظوں میں صرف یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کلمہ کے آخر میں نون ساکن ہو اس شکل میں، تو فوراً آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس کلمے کے اس فعل ہونے کی علامت ہے، اور یہ کلمہ فعل ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیے، مثال ذکر فرمائی کہ اکتبنا، جی جی اکتبنا، واحد کا صیغہ کرنے،